فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب جلسوم در بیان امامت، مؤلفہ علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ پہلا باب ہر زمانے میں امام کا موجود ہونا اور اطاعت امام کا واجب ہونا۔ چھٹی فصل امام کی اطاعت کا واجب ہونا۔ صفحہ نمبر 69 ائمہ حق کی اطاعت کے واجب ہونے کا بیان۔ کلینی وغیرہ نے بسند مثل صحیح کے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امر دین کی بلندی، اس کی رفعت، اس کی کنجی اور تمام امور خداوند رحمان کی خوشنودی کا دروازہ امام کو پہچاننے کے بعد اس کی اطاعت ہے۔ پھر فرمایا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 80، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جو شخص اس کی اطاعت سے منہ پھیرتا ہے تو کچھ پرواہ نہیں، اے رسول ہم نے تم کو ان کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ تم ان کے اعمال کے ذمہ دار ہو، اور نہ یہ کہ تم ان کا حساب کرو، تم پر تو ہمارے احکام کا پہنچا دینا واجب ہے، اور ان کا حساب کرنا اور ثواب و عذاب دینا ہمارے ذمے ہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اس آیت سے استدلال اس جہت سے ہے کہ جناب رسول خدا نے متعدد موقعوں پر لوگوں کو ائمہ طاہرین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس لیے ان کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے اور اطاعت رسول اطاعت خدا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ائمہ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ بسند معتبر عبدالصبا سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ حضرت فرماتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی علیہ السلام وہ امام تھے جن کی اطاعت خدا نے واجب کی تھی، اسی طرح حسن و حسین وہ علی بن الحسین علیہ السلام امام تھے جن کی اطاعت خدا نے واجب کی تھی۔ نیز انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ائمہ وہ گروہ ہیں جن کی اطاعت خدا نے واجب کی ہے، اور تم اس کی اقتداء کرو جس کے پہچاننے میں لوگ معذور نہیں ہیں۔ نیز انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے حق تعالیٰ کی اس قول کی تفسیر میں فرمایا جو اس نے آل ابراہیم کے حق میں ارشاد فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 54، ہم نے ان کو بادشاہی بزرگ عطا کی ہے۔ فرمایا کہ بادشاہی بزرگ سے اطاعت مفروضہ مراد ہے، ہم نے ان کی اطاعت تمام خلق پر واجب قرار دی، اور ہم رسول خدا اور ان کے اہل بیت صلوات اللہ علیہم آل ابراہیم میں داخل ہیں۔ اور حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے ابو الحسن عطار سے فرمایا کہ اطاعت میں انبیاء اور اوصیاء کو شریک کر لو، یعنی جس طرح پیغمبروں کی اطاعت واجب ہے ان کے اوصیاء کی اطاعت بھی واجب ہے۔ نیز بسند صحیح و معتبر روایت کی ہے کہ ہم وہ گروہ ہیں کہ خلاق عالم نے ہماری اطاعت واجب کی ہے اور ہمارے سے انفال کو قرار دیا ہے، یعنی تمام پہاڑوں اور زمینوں وغیرہ ہم کا حاصل جو اپنے مقام پر مذکور ہے، برزیدہ مال غنیمت، اور ہم علم میں راسخ و مضبوط ہیں کہ علم میں ثابت قدم ہے، اور ہمارے علوم یقینی اور ہم وہ محسود ہیں جن کے حق میں خدا نے فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 54، یعنی آیا لوگ ان چیزوں پر حسد کرتے ہیں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہے۔ ایزن بسند معتبر کا تصحیح حسین ابن ابی
علار سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق کی خدمت میں شیعوں کا اعتقاد عرض کیا کہ خدا کی جانب سے اوصیہ کی اطاعت فرض ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں، اوصیہ وہ لوگ ہیں جن کی شان میں خدا نے فرمایا ہے اطاعت کرو خدا کی اور اطاعت کرو رسول اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا کہ اولی الامر سے مراد ائمہ معصومین ہیں جن سے امر امامت متعلق ہے اور ان کے حکم کی اطاعت واجب ہے، اور وہی وہ لوگ ہیں جن کے حق میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 55، یعنی تمہارا ولی امر اور صاحب اختیار تو بس خدا ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ با اتفاق خاصہ و عامہ سوائے امیر المومنین کے کسی نے رکوع میں تصدق نہیں کیا، اور بعض احادیث کے مطابق ائمہ علیہم السلام سے صدقہ دینا حالت رکوع میں واضح ہوتا ہے اور صیغہ جمع اسی کی تائید میں ہے۔ بس سند صحیح معتبر منقول ہے کہ اہل فارس میں سے ایک شخص نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کی اطاعت فرض ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا مثل اطاعت علی بن ابی طالب فرض ہے؟ فرمایا ہاں۔ نیز بسند معتبر ابو بصیر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا ائمہ علیہم السلام امر امامت میں اور ان کی اطاعت واجب ہونے میں سب مثل ایک شخص کے ہیں اور ان کا حکم ایک ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں۔ نیز بسند معتبر کلینی وغیرہ نے محمد بن زید طبری نے روایت کی ہے کہ میں خراسان میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے پیچھے کھڑا تھا اور بنی ہاشم کے بہت سے لوگ ان حضرت کی خدمت میں حاضر تھے، جن میں اسحاق بن موسیٰ بن عیسیٰ عباسی بھی تھا۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے غلام ہیں اس قرابت کی وجہ سے جو ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہیں۔ میں نے ہرگز یہ بات نہیں کہی ہے اور نہ اپنے آباء و اجداد میں سے کسی سے سنی کہ یہ بات کہتے ہوں، اور نہ مجھ کو یہ خبر پہنچی کہ میرے آبائی طاہرین میں سے کسی نے یہ کہا ہو، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اطاعت میں لوگ ہمارے بندے ہیں، یعنی مثل بندوں کے ہیں، اس لیے کہ واجب ہے کہ ہماری اطاعت کریں، اور وہ سب دین میں ہمارے بندے اور آزاد کیے ہوئے ہیں، یعنی دین میں ہماری اطاعت کرنے کے سبب دین میں ہماری اطاعت کرنے کے سبب آتش جہنم سے آزاد ہوئے ہیں۔ لہٰذا لازمی کہ ان لوگوں پر جو یہاں موجود ہیں ان لوگوں تک یہ خبر پہنچا دیں جو غائب ہیں۔ کلینی نے بعض سند معتبر ابی سلمہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم وہ گروہ ہیں کہ رب العزت نے ہماری اطاعت خلق پر واجب فرمائی ہے، اور لوگوں کو ہماری معرفت کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور لوگ ہمارے نہ پہچاننے میں معذور نہیں ہیں، اور جو شخص ہم کو ہماری امامت کے ساتھ پہچانے وہ مومن ہے، اور جو شخص انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو شخص کہ ہم کو نہ پہچانے اور انکار بھی نہ کرے بلکہ مقام شک میں ہے وہ مثل ضعیف الاعتقاد کے ہے اور گمراہ ہے، جب تک کہ اس ہدایت کی طرف نہ پھرے جس کو خدا نے اس پر واجب کیا، یعنی ہماری اطاعت واجبہ کی طرف، اور اگر اسی ضلالت میں وہ مر جائے تو خدا عذاب یا معافی اس کے لیے جو چاہے کرے۔ نیز بسند معتبر روایت کی ہے امام رضا علیہ السلام سے لوگوں نے اس بہترین چیز کے بارے میں دریافت کیا جس کے ذریعے سے بندے خداوند عالم کا تقرب حاصل کریں۔ فرمایا کہ سب سے بہتر وہ امر جس کے ذریعے سے بندے خدا کا تقرب حاصل کریں وہ اطاعت خدا ہے اور اطاعت رسول و اولی الامر ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری دوستی ایمان ہے اور ہماری دشمنی کفر ہے۔ ایذن بسند معتبر روایت ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے روبرو اپنا دین بیان کروں جس کے ذریعے سے عبادت خدا کرتا ہوں۔ فرمایا بیان کرو۔ میں نے عرض کیا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا کی وحدانیت اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اور ان تمام چیزوں کا اقرار کرتا ہوں جو حضرت خدا کی جانب سے لائے ہیں، اور یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ علی علیہ السلام وہ امام تھے جن کی اطاعت خدا نے واجب کی تھی۔ ان کے بعد امام حسن امام تھے جن کی اطاعت بھی خدا نے واجب کی تھی۔ ان کے بعد امام حسین امام تھے کہ ان کی اطاعت بھی خدا نے فرض اور واجب کی تھی۔ بعد ان حضرت کے علی ابن الحسین امام تھے کہ ان کی اطاعت بھی خدا نے واجب قرار دی تھی۔ اس کے بعد تمام اماموں تک امامت کا ذکر
میں نے اسی طرح کیا یہاں تک کہ خود حضرت کی امامت کا اقرار کیا اور کہا کہ ان کے بعد امام واجب الاطاعت ہیں، آپ ہیں، امام واجب الاطاعت آپ ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہی دین خدا و دین ملائکہ خدا ہے۔ مولوی فرماتے ہیں کہ دین ملائکہ خدا سے یہ مطلب ہے کہ فرشتے اس دین کو خدا کے بندوں کے لیے پسند کرتے ہیں، جس طرح کہ دین اللہ سے یہی مراد ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ملائکہ اس اعتقاد کے مکلف ہیں، جیسا کہ دوسری حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر 6 فصل اپنے اختتام کو پہنچی، امام کی اطاعت کا واجب ہونا۔ اب آغاز ہوتا ہے 7ویں فصل، بغیر ائمہ حق ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، بغیر ائمہ حق ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ 7ویں فصل اس بیان میں کہ ہدایت نہیں پا سکتے مگر ائمہ حق کے ذریعے سے، اور وہ خدا اور خلق کے درمیان وسیلہ ہیں، اور بغیر ان کی معرفت کے عذاب الہی سے نجات نہیں حاصل ہو سکتی۔ ابن بابویہ نے مجالس میں اور دوسرے محدثین نے بسند معتبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ان حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کی بلائیں ہم پر عظیم ہیں، اگر ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرتے اور ان کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ہمارے بغیر ہدایت نہیں پاتے۔ ایزن خصال میں روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ حق ہیں۔ اول یہ کہ تم اور تمہارے بعد تمہارے اوصیاء جو عارفان خدا ہیں، خدا کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی مگر تمہاری معرفت کے سبب سے۔ دوسرے یہ کہ تم عارفان باللہ اور وہ شناسہ ہو کر بہشت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا مگر وہ شخص جس کو تم پہچانتے ہو اور وہ تم کو پہچانتا ہے۔ تیسرا یہ کہ تم وہ عرفہ ہو کہ جہنم میں نہیں جائے گا مگر وہ شخص جس کو تم نہیں پہچانتے ہو اور وہ تم کو نہیں پہچانتا۔ اور علل شرع میں بسند صحیح روایت کی کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسحاق بن اسماعیل کو لکھا کہ حضرت رب العزت نے اپنی عنایت اور رحمت سے جب فرائض کو تم پر واجب قرار دیا تو اس لیے نہیں کہ خدا کو ان کی احتیاج تھی بلکہ اس خدا کی جانب سے ایک رحمت ہے جس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تاکہ خبیث کو پاک سے جدا کرے، اس لیے کہ تمہارا امتحان لے ان امور کے بارے میں جو تمہارے سینوں میں ہے اور خالص قرار دے، اور ان امور کو جو تمہارے دلوں میں ہیں، اس واسطے کہ اس کی رحمت کی جانب سبقت کرو، اور اس غرض سے کہ بہشت میں تمہارے درجے بلند کرے۔ لہٰذا تم پر حج و عمرہ اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور روزہ رکھنا اور ولایت اہل بیت علیہم السلام واجب قرار دیا، اور تمہارے واسطے ایک مکان قرار دیا تاکہ اس کے سبب سے فرائض دروازے کھول دیں، اور وہ اس درگاہ کی کنجیوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء ان کی اولاد میں سے نہ ہوتے تو تم بلا شبہ مثل چوپاؤں کے حیران و سرگرداں ہوتے اور واجبات میں سے کوئی چیز نہ جانتے، کیا شہر میں بغیر دروازے کے داخل ہو سکتے ہو؟ تو خدا نے کیسا احسان تم پر کیا کہ تمہارے پیغمبر کے بعد تمہارے لیے ائمہ اطہار و صاحبان اختیار مقرر فرمائے اور روز غدیر فرمایا۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 3، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ کیا تم پر اپنے دوستوں کے چند حقوق واجب کیے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، تم پر اپنے دوستوں کے چند حقوق واجب کیے جن کے ادا کرنے کا تم کو حکم دیا، تاکہ تم پر تمہاری عورتیں اور تمہارے مال اور جو کچھ کھاتے پیتے ہو حلال ہو، اور اس لیے کہ تم کو اپنے تئیں پہچنوائے اور ان چیزوں میں برکت و زیادتی عطا کرے تاکہ معلوم ہو کہ اس کی ظاہر و پوشیدہ کون اطاعت کرتا ہے۔ پھر فرمایا اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اسے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، لہٰذا یہ سمجھ لو کہ جو شخص ان سے محبت میں بخل کرے گا تو وہ اپنے نفس کے لیے بخل کرے گا، کیونکہ اس کا فائدہ خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے، اور خدا تو یقیناً تم سے بے نیاز ہے اور تم خدا کے فقیر و محتاج ہو۔ لہٰذا جب کہ حق تم پر ظاہر ہو گیا تو تم جو چاہو کرو، اس کے بعد خدا اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے، کیونکہ تمہاری بازگشت ہر طرح کے ظاہر و پوشیدہ جاننے والے کی طرف ہونی والی ہے۔
جو تم کو تمہارے تمام اعمال تم کو بتا دے گا، اور بہتر انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ معنی الاخبار میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی، روز قیامت میں تم اور جبرائیل صراط پر بیٹھیں گے، اور کوئی اس پر سے نہیں گزرے گا مگر وہ کہ جس کے پاس تمہاری ولایت کے سبب سے آتش دوزخ سے نجات کا پروانہ ہوگا۔ شیخ تبریسی نے مجالس میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم وہ ہیں جو تمہارے اور خدا کے درمیان وسیلہ ہیں۔ نیز امام حسن علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین سے خطاب فرمایا کہ اے علی، تم اور تمہارے اصحاب اور پیروی کرنے والے بہشت میں ہوں گے۔ اور احتجاج میں عبداللہ بن سلمان سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ اہل بصرہ میں سے ایک شخص نے حضرت سے عرض کی کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ جو لوگ علم اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں، ان کے شکم اہل جہنم کو آزار پہنچائیں گے۔ حضرت نے فرمایا جبکہ ایسا ہے تو مومن آل فرعون ہلاک ہوگا، جس کے بارے میں خدا نے فرمایا یکتم ایمان، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، حالانکہ خدا نے ایمان کو پوشیدہ کرنے کے سبب اس کی مدح کی ہے۔ جس روز سے خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبری کے ساتھ بھیجا ہے، علم ہمیشہ پوشیدہ و مخفی رہا ہے، لہٰذا حسن بصری اگر چاہے داہنے جائے یا بائیں، لیکن خدا کی قسم علم نہیں پایا جاتا مگر اہل بیت رسول کے پاس۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہماری مصیبت عظیم ہے، اگر ان کو اپنی طرف ہم بلاتے ہیں تو وہ نہیں آتے، اور اگر ہم ان سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو وہ ہمارے بغیر ہدایت نہیں پاتے۔ بس سند صحیح بسار الدرجات میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے سبب سے خدا کی عبادت کی جاتی ہے، اور ہمارے سبب سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور ہمارے سبب سے لوگ خدا کو اس کی وحدانیت و یکتائی کے ساتھ پہچانتے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حجاب ہیں، یعنی خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔ اور بشارت المصطفیٰ میں بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو شخص خدا کو ہمارے وسیلے سے پکارتا ہے فلاں درست گاری پاتا ہے، اور جو شخص بغیر ہمارے وسیلے کے خدا کو پکارتا ہے وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاک کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فصل نمبر 7 اپنے اختتام کو پہنچے۔ بغیر ائمہ حق ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ آغاز ہوتا ہے صفحہ نمبر 76 سے 8ویں فصل حدیث ثقلین اور اسی کے مثل حدیثوں کا تذکرہ۔ بشارت المصطفیٰ میں بطریق عامہ رافع آزاد کردہ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر کو دیکھا کہ وہ کعبے کے دروازے سے لگے ہوئے کہتے تھے کہ جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں ہوں ابو ذر غفاری۔ میں نے جناب رسول خدا سے سنا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ جو شخص پہلی مرتبہ مجھ سے جنگ کرے گا اور پھر دوسری مرتبہ میرے اہل بیت سے جنگ کرے گا تو خدا اس کو تیسری مرتبہ دجال کے ساتھ محشور کرے گا۔ ایسے بے شبہ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان کشتی نوح کے مانند ہے کہ جو شخص اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جس نے اس کشتی سے روگردانی کی وہ غرق ہوا۔ میرے اہل بیت باب حتہ بنی اسرائیل ہیں۔ جو شخص اس دروازے میں داخل ہوا اس نے نجات پائی، اور جو اس میں داخل نہیں ہوا وہ ہلاک ہوا۔ شیخ طوسی رحم اللہ نے متعدد طریقے سے حضرت ابو ذر سے اس حدیث کو روایت کی ہے، اور بعض روایت کے آخر میں اتنا اضافہ اور ہے کہ حضرت نے آخر میں 3 مرتبہ فرمایا کہ کیا میں نے خدا کی رسالت پہنچا دی۔ سید ابن طاؤس نے طرائف میں مسند احمد بن حنبل سے روایت کی کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 بڑی گراں قدر چیزیں چھوڑتا ہوں، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ایک دوسرے سے گراں قدر ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب خدا ہے اور وہ ایک ریشمہ ہے جو آسمان سے زمین تک کھینچی ہوئی ہے، اور دوسری میری اطرت اور اہل بیت ہیں۔
بے شبہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں۔ نیز احمد سے روایت ہے کہ بن اسرائیل بن عثمان نے کہا کہ میں نے مختار کے مکان میں زید بن ارقم کو دیکھا تو ان سے پوچھا کیا آپ نے رسول خدا سے حدیث ثقلین مذکورہ کو سنا ہے؟ انہوں نے کہا ایذن۔ احمد نے زید ابن ثابت سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑتا ہوں جو تمہارے درمیان میرے جانشین اور خلیفہ ہیں، ایک خدا کی کتاب جو ایک رسی ہے آسمان سے زمین کی طرف کھینچی ہوئی، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں، یقیناً یہ دونوں آپس سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں۔ اور ان حدیثوں کو شیخ نے عمدہ میں اسی طریقے سے روایت کی ہے۔ ایذن سید ابن طاؤس نے بطریق عامہ کتاب جامع الاصول سے روایت کی کہ جو کہ اس زمانے میں عامہ کی معتبر ترین کتاب ہے، اور سید موصوف نے اس کی اصل کتاب سے لکھا ہے۔ میں اس کے الفاظ نقل کرتا ہوں میں نے حدیث میں بھی دیکھا کہ زید بن حیان سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اور حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم زید ابن ارقم کے پاس گئے۔ جب ہم لوگ ان کے پاس بیٹھے تو حسین نے ان سے کہا کہ زید تم نے حدیثیں بہت بیان کی اور تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان سے حدیثیں سنی، ان کی میت میں جہاد کیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھی اور ان حضرت سے بہت مرتبہ ملاقاتیں کی ہیں۔ اے زید مجھ سے وہ حدیثیں بیان کرو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے سنی ہے۔ زید نے کہا اے بھتیجے خدا کی قسم میری عمر زیادہ ہو گئی اور حضرت کے ساتھ کو عرصہ گزر گیا، بہت سی حدیثیں جو میں نے حضرت سے سن کر یاد کی تھیں اب بھول گیا ہوں، لہٰذا جو کچھ میں تم سے روایت کروں اور بیان کروں اسی کو قبول کرو اور جو روایت نہ کروں اس کے بارے میں مجھے مجبور نہ کرو۔ ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبہ پڑھا اس تالاب پر جس کو خم کہتے ہیں، جو مکہ و مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ پھر خدا کی حمد و ثنا کی اور نصیحتیں فرمائیں اور ہم لوگوں کو آخرت کی یاد دلائی اور فرمایا کہ اے لوگو میں بھی ایک بشر ہوں، عنقریب میرے پروردگار کی طرف سے میری طلبی ہوگی، یعنی ملک الموت آئیں گے تو قبول کروں گا اور اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ بلا شبہ میں دو بزرگ چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ان میں سے ایک کتاب خدا ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، لہٰذا اس کتاب خدا کو اختیار کرو اور اس کو پکڑ لو۔ پھر حضرت نے کتاب پر عمل کرنے کی تحریض کی اور ترغیب دلائی، پھر فرمایا کہ ان میں دوسرے میرے اہل بیت ہیں، پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے حق کے بارے میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کو اذیت نہ پہنچانا اور ان کی حرمت کی رعایت کرنا اور ان سے حق امامت غصب نہ کرنا۔ یہ سن کر حسین نے پوچھا کہ اے زید ان کے اہل بیت کون ہیں؟ کہا کون ہے؟ کیا ان کی بیویاں ان کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ زید نے کہا ان کے گھر کے لوگوں میں سے وہ ہیں تو مگر اس جگہ اہل بیت سے وہ مراد ہیں جن پر پیغمبر کے بعد صدقہ حرام ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ زید نے کہا وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں۔ حسین نے کہا کہ کیا ان سب لوگوں پر صدقہ حرام ہے؟ زید نے کہا ہاں۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مذکور ہوگا کہ زید نے غلطی کی اور اہل بیت مخصوص آل ابا ہیں۔ مترجم فرماتے ہیں ممکن ہے کہ زید نے غلطی نہ کی بلکہ ناقل حدیث نے جو علماء عامہ میں سے ہیں آل عباس وغیرہ کی محبت میں وہ اپنی طرف سے ان کا اضافہ کر دیا ہو، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں تفسیر آیہ قل لا اسألکم میں علی و فاطمہ اور ان کے دونوں فرزند حسنین علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھ کر کہ یہ لوگ عمدہ و نجیب قرابت داران اور رسول ہیں، لیکن ثواب دید ہے، لہٰذا اس آیت میں ازواج رسول اور اصحاب داخل ہیں، اضافہ فرمایا ہے۔ مترجم
کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ ایزن اسی مضمون کو تھوڑے اختلاف کے ساتھ جامع الاصول اور تمام کتابوں میں روایت کیا ہے، اور سید نے ابن مغازلی شافعی سے چند طریقوں سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب آگے کہ عالم قدس میں میری طلبی ہوگی اور میں جانا قبول کروں گا۔ بے شک میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک کتاب خدا جو آسمان سے زمین کی طرف ایک کھینچی ہوئی رسی ہے، اور میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں، اور مجھے خداوند علیم و خبیر نے آگاہ فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی جب تک میرے پاس حوض کوثر پر وارد نہ ہو، لہٰذا غور کرو کہ ان دونوں کی رعایت میں کیوں کر میری قائم مقامی کرو گے۔ ایزن سید نے کتاب فضائل قرآن ابن ابی دنیا سے روایت نقل کی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ حوض کوثر پر تمہارا فرد ہوں گا، یعنی پہلے پہنچنے والا ہوں گا، اور تم سے پہلے وارد ہوں گا تاکہ تمہارے لیے مہیا کروں۔ تو جب تم لوگ آؤ گے اور مجھ سے ملاقات کرو گے تو میں ثقلین کے بارے میں تم سے سوال کروں گا، کیوں کر ان کے حق میں تم نے میری قائم مقامی کی۔ اور راوی کہتا ہے کہ ہم نے نہیں سمجھا کہ ثقلین کیا ہیں، یہاں تک کہ ایک مہاجر نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ ماں آپ پر فدا ہوں، ثقلین کون ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ان میں بڑی چیز کتاب خدا ہے، جس کا ایک سرا دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا تاکہ لرزش نہ کرو اور گمراہ نہ ہو، اور اس سے چھوٹی چیز میری اطرت ہے۔ ان میں جو میرے قبلے کی طرف رخ کرے اور میری دعوت قبول کرے تو ان کو قتل مت کرنا اور فریب مت دو، اس لیے کہ میں نے صاحب لطف و احسان اور دانا خدا سے سوال کیا تھا تو اس نے قبول فرمایا کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں، اور اپنی دونوں انگشت شہادت ملا کر فرمایا کہ اس طرح دونوں ملے ہوئے، اور خدا نے مجھ سے فرمایا کہ ان دونوں کی مدد کرنے والا اے رسول تمہاری مدد کرنے والا ہے، اور ان دونوں کو حقیر و ذلیل کرنے والے مجھے حقیر و ذلیل کرنے والے ہیں، اور ان دونوں کے دشمن ہیں۔ اے لوگو، تم سے پہلے کوئی امت ہلاک نہیں ہوئی مگر اپنی نفسانی خواہشوں پر عمل کرنے کے سبب سے، اور انہوں نے اپنے پیغمبر کی نقصان رسانی میں ایک دوسرے کی مدد کی اور ان لوگوں کو قتل کیا جو ان میں انصاف کے ساتھ حکم کرتے تھے۔ صاحب طرائف نے سلبی سے جو مفسران عامہ میں سے ہیں، اس پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کی تفسیر میں چند طریقے سے روایت کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، میں تم میں دو امر بزرگ چھوڑتا ہوں جو تمہارے درمیان میرے خلیفہ و جانشین ہیں، اگر تم ان کو اختیار کرو گے اور عمل کرو گے اور اس کی مطابقت کرو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ایک دوسرے سے بزرگ تر ہیں کہ وہ کتاب خدا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کھینچی ہوئی ریشمہ ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، یہ دونوں آپس سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ اور ابن اسیر نے جامع الاصول میں جو ان کے درمیان متعدل ہے صحیح ترمیزی سے، جس میں جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے روز عرفہ جناب رسول خدا کو ناقہ غضبہ پر سوار خطبہ پڑھتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں تم میں وہ چیز چھوڑتا ہوں کہ اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب خدا اور میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ ایزن صحیح ترمیزی سے زید بن ارقم سے روایت کی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں تم میں وہ چیز چھوڑتا ہوں کہ اگر ان سے متمسک رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ دو چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے بلند و بزرگ ہیں، اور ایک کتاب خدا ہے جو ایک ریسمان کشیدہ ہے زمین سے آسمان تک، اور دوسری میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں، وہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہو، لہٰذا غور کرو کہ ان کے حق میں کیوں کر میری قائم مقامی کرو گے۔ اور احتجاج میں سلیم بن قیس ہلالی سے روایت کی ہے کہ سلیم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمانہ حج میں اور جیش بن المقر مکے میں تھے، ناگاہ ابو ذر اٹھے اور کہا اور کعبے کی زنجیر کو پکڑ کر بآواز بلند ندا دی کہ
یا یوناس جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا ہے تو وہ پہچان لے کہ میں جندب بن جنادہ ہوں، میں ابو ذر ہوں۔ یا یوناس، میں نے پیغمبر خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو ان کی قوم میں تھی، جو اس کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو اس سے علیحدہ رہا وہ غرق ہو گیا۔ اور میرے اہل بیت کی مثال باب حتہ کی سی ہے جو بنی اسرائیل میں تھا۔ یا یوناس، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں کہ جب تک ان سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب خدا اور میرے اہل بیت تا آخر حدیث۔ اس کے بعد جب ابو ذر مدینے میں آئے تو خلیفہ سوم نے ان کے پاس کسی کو بھیج کر ان کو بلوایا اور کہا کہ تمہارے لیے کیا باعث ہوا کہ لوگوں کو تم نے کھڑے ہو کر موسم حج میں یہ حدیثیں سنائیں؟ ابو ذر نے جواب دیا کہ یہ عہد تھا جو مجھ سے رسول خدا نے لیا تھا اور مجھے اس کا حکم دیا تھا۔ عثمان نے پوچھا کہ اس کا گواہ کون ہے؟ یہ سنتے ہی امیر المومنین علی علیہ السلام اور مقداد اٹھ کھڑے ہوئے اور گواہی دی۔ پھر وہ تینوں حضرات باہر چلے گئے تو عثمان نے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ اس کے دونوں مصائب سمجھنے کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور کچھ ان کے ہاتھ آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 7 کا اختتام کرتے ہیں، اور فصل نمبر 8 حدیث ثقلین اور اس کے مثل حدیثیں کا بیان ابھی جاری ہے، اور پارٹ نمبر 8 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔